نہایت ہی قابل عزت احترام دوستوں بزرگوں، ماہ محرم الحرام کا آج تیسرا جمعہ ہے، جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور بڑی فضیلتوں والا، حرمتوں والا یہ مہینہ ہے۔ اللہ نے یہ فضیلتیں، یہ برکتیں اس ماہ کو ازل سے عطا فرمائی ہیں۔ جب سے اللہ نے زمین آسمان کو بنایا، دن رات کا نظام بنایا، ماہ و سال کا نظام چلایا، اس وقت سے اللہ نے محرم کو فضیلت، برکت، حرمت عطا فرمائی۔ اس پہ کچھ معروضات گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ اس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ۔ فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد بہترین روزے وہ اس اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور محرم پورا کا پورا فضیلتوں والا ہے، پورا کا پورا محرم رحمتوں برکتوں والا ہے۔ آج محرم کی ابتدائی 10 دن رات کو تو ہم کسی نہ کسی درجے میں فضیلت والا، حرمت والا سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس ماہ کے بقیہ 20 جو دن ہیں ان کو ہم اپنی روٹین میں گزارتے ہیں، حالانکہ یہ مہینہ پورا حرمت والا ہے، فضیلت والا ہے، اور اسلامی قمری ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس حوالے سے بھی انسان سوچتا رہے ذرا کہ دیکھیں، جسے ہی محرم شروع ہوا ہے تو 1447 ہجری کا آغاز ہوا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے ہجرت فرمائی اس وقت سے آج تک 1447 سال گویا گزر گئے۔ اور ہماری زندگی کا ایک سال بڑی تیزی سے گزرا۔ ویسے اب آج کے دور میں زمانہ بھی بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور زمانہ بھی تیزی کے ساتھ آخرت کے قریب جا رہا ہے، اور زمین بھی اپنے اختتام اور انتہا کو پہنچ رہی ہے اور قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے، اور انسان بھی آخرت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی زندگی کے جو لمحات بھی، دن و رات بھی گزرتے ہیں تو وہ اتنا وہ قبر کے قریب ہو رہا ہے، آخرت کے قریب ہو رہا ہے، موت کے قریب ہو رہا ہے۔ اور بعض نادان لوگ جسے بہت ساری چیزیں آج یہود و نصارہ کی ہمارے اندر آ چکی ہیں، تو اسی حوالے سے ایک عیسائیوں کی رسم ہے، غیروں کی رسم ہے، اس کو سالگرہ کہتے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ سالگرہ۔ پرانے زمانوں میں سادے لوگ ہوتے تھے، پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، تو وہ ایک لمبا سا رسا لے لیتے، اور کوئی بھی بچہ دنیا میں آتا، جب اس کا سال پورا ہوتا تو اس رسے میں ایک گرہ لگا دیتے تھے، پھر دوسرا سال آتا تو پھر گرہ لگا دیتے تھے، پھر تیسرا سال آتا تو پھر گرہ لگا دیتے تھے، اسی سے پھر سال گرہ بنا۔ اصل یہ لفظ گرہا سے ہے،
جس کو گانٹھ کہا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ایسے چلا کہ آپ اس کو لوگ سالگرہ کے، اور لفظ جو بولا جا رہا ہے سالگرہ، سالگرہ نہیں، سالگرہ، یعنی 1 سال تیری زندگی کا گر گیا. تو اگر 50 سال لے کے آیا تھا اللہ کی طرف سے عمر، تو تیری اس 50 سالہ زندگی میں سے گویا 1 سال اور گر، اور تو اتنا وقت مزید قبر کے، موت کے، آخرت کے قریب ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ زمانہ بھی بہت تیزی سے گزر رہا ہے، آخرت کی طرف قریب جا رہا ہے، انجام کی طرف قریب جا رہا ہے. زمین بھی بہت تیزی کے ساتھ انجام کی طرف قریب جا رہی ہے. انسان بھی بہت تیزی کے ساتھ اپنے قبر کی طرف جا رہا ہے. اور گویا کہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم جی رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ ہم مر رہے ہیں. آج جینا بھی ہمارا تیزی کے ساتھ ہے اور مرنا بھی ہمارا تیزی کے ساتھ. ہر انسان کو دیکھیں تو اس کے پیچھے 10-20 مسائل لگے ہوں، اور وہ ان میں الجھا ہوگا اور اس دوڑ میں مصروف ہوگا اور بہت تیزی میں ہوگا. تو زندگی بھی تیزی سے گزار رہے ہیں اور مرتے بھی تیزی سے ہیں. کسی کا کسی لمحے کا پتہ نہیں. پہلے لوگ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جیتے تھے، آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ دنیا سے جاتے تھے. ان کی خوشیاں بھی آہستہ آہستہ آتی تھی، پھر ان سے وہ خوشیاں آہستہ آہستہ اگر جانی ہوتی تو جاتی تھی. غم بھی ان پہ آہستہ آہستہ آتے تھے، پھر غم بھی آہستہ آہستہ جاتے تھے. آج ہر چیز تیزی سے آ رہی ہے اور تیزی سے جا رہی ہے. اور آج کے دور میں تو کسی انسان کے ایک لمحے کا پتہ نہیں. پہلے زمانے میں بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی دنیا سے جانے والا جاتا تو کئی دنوں تک جان کنی کے عالم میں ہوتا، جس کو زن کدن کہتے ہیں. اور اس میں وصیتیں بھی ہوتی، نصیحتیں بھی ہوتی، معافی تلافی بھی ہوتی، سارے معاملات ہوتے. کئی دفعہ 7 دن گزر جاتا ہے اسی کیفیت میں. آج تو کسی انسان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. اور بار آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک شخص راستے پہ جا رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، وہیں پر اس کو جناب لیا اٹیک ہوا. اب سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، دوسرے کو تیسرے کو تعجب ہوگا. وہ تو ابھی ملا ہے، کل ملا ہے، صبح ملا ہے، کیا ہوگا؟ یہ میں عرض کر رہا ہوں تیزی سے سب کچھ ہمارا تیزی سے جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے فتنے بھی تیزی سے آ رہے ہیں. گناہ اور اس کے وبال وہ تیزی سے آ رہے ہیں. اور ہر چیز میں اضافہ 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 آپ کو نظر آئے گا. اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بہت سارے ہوں گے، تھانوں کی صورت میں، عدالتوں کی صورت میں، جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی صورت میں ان کی بھرمار ہو چکی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جرم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مجرم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ظالموں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ظلم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، قاتلوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مظلوموں میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی جا رہا ہے. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کو بچانے کے لیے بڑے بڑے آلات، بڑی بڑی دوائیاں، بڑی اچھی اچھی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں، لیکن آج موت بہت کثرت سے ہو رہی ہے. اس لیے خیر کے مراکز بھی بہت سارے بن رہے ہیں، لیکن شر کے آڈے بھی بہت سارے بن رہے ہیں. اور فرمایا کسی انسان کو قرب قیامت میں پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو کس وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے. نہ قاتل کو پتہ ہے میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور نہ مقتول کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. کل شام کی بات ہے، آپ کے گلشن آباد کے علاقے میں ایک 13 سالہ حافظ قرآن بچے کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے اس سے 125 موٹر سائیکل چھینا گیا، اس سے موبائل چھینا گیا.
یہ آپ کے علاقے کی بات ہے. باقی خیبر پختونخوا میں جو ہوا ان 2 دنوں میں بڑے بڑے علماء قتل ہو گئے، اور سیکورٹی فورسز کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ قربانیاں تو آئے روز دے رہے ہیں. تو اس لیے جرم زیادہ ہو چکا ہے. اب سب کچھ تیزی سے جا رہا ہے، ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی تھوڑی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. یہ جو وقت ہے اس کو قیمتی بنانا چاہیے، اس کو گرفت میں لانا چاہیے، اس کے لیے کوئی نظام عمل بنانا چاہیے، اس کے لیے کوئی پلاننگ کرنی ہوگی، اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا. ہفتے کے اندر 2-3 دن قرآن سیکھنے کے لیے ہو جائے، کچھ صورتیں آیات یاد کرنے کے لیے ہو جائے، کوئی علمی مسائل سیکھنے کے لیے ہو جائے، کچھ عبادات کے لیے وقت نکال لیں، اور اس طرح اپنے وقت کو قابو کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. ورنہ یہ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے.